الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورہ اعراف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ وہ لوگ جو مقام اعراف پر ہوں گے، اور مقام اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوں گی۔ پھر اس کی ایک مثال پیش کی، جیسے آدمی نے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، یہ نیکی بہت بڑی تھی، مگر اسی کے مقابل میں ایک برائی بھی بہت بڑی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت نہیں لی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں شہادت تو اسے جہنم میں جانے نہیں دے گی، اور ماں باپ کی نافرمانی اسے جنت میں جانے سے روک دے گی۔ ایسے لوگ بھی مقام اعراف پر ہوں گے، اور اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرف کے معنی بلند جگہ ہے، یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہے، اور وہ دیوار جنت کی نعمتوں کے اثرات کو جہنم کی طرف جانے نہیں دیتی، اور جہنم کے عذاب اور تکلیفوں کو اور اس کے اثرات کو جنت کی طرف جانے سے روک دیتی ہے۔ اس دیوار پر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہوں گے، انہی کو کہا گیا اصحاب الاعراف۔ تو وہ لوگ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے سلام علیکم،
تم پر سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو تھر تھرائیں گے، کپ کپائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر آگے کی آیات میں ذکر ہے کہ وہ اصحاب اعراف جہنمیوں کو خطاب کریں گے، ان سے بات کریں گے اور بات کر کے ان کو عار دلائیں گے، شرم دلائیں گے، ڈانٹ پھٹکار کریں گے۔ کیا کہیں گے وہ؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور پکار کر کہیں گے اعراف والے ایسے لوگوں کو يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامت سے کہ یہ جہنمی ہیں۔ ایک تو وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، دوسرے جہنمی ہونے کی خاص علامت اور نشانی ہوگی جس سے یہ پہچان لیں گے یہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ وہ نشانی کیا ہوگی؟ چہرے کے اوپر ان کے ایک خاص قسم کی سیاہی اور کالا پن ہوگا، اس لیے ان کو پہچانتے ہوں گے چہرے سے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو انہوں نے دنیا میں دیکھا تھا، دنیا میں ان سے ملاقات تھی۔ جب دیکھیں گے وہ جہنم میں پڑے ہوئے تو ان کو پہچانیں گے اور خطاب کریں گے، کہیں گے اعراف والے بہت سے آدمیوں سے جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، قیافہ شکل و صورت سے۔ کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہیں گے تمہاری جماعت اور تمہارا گروہ اور تمہارا جتھا آج تمہارے کچھ کام نہیں آیا۔ وہ جماعت کہاں گئی؟ وہ گروہ کہاں گیا؟ وہ پارٹی تمہاری کہاں گئی جس کے تم ایک سرگرم ممبر تھے؟ آج کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تمہارا نہیں آیا۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تکبر بھی تمہارے کام نہیں آیا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ایمان والوں کو حقیر سمجھتے تھے، انبیاء جب دعوت دیتے تھے تو سر جھکانے میں اس کے سامنے اپنی توہین اور انسلٹ سمجھتے تھے۔ وہ کہاں گیا تمہارا تکبر و شیخی، کہاں گئی تمہاری؟ جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی خود ان جہنمیوں سے کہے گا، یہ تو اعراف والے کہہ رہے تھے، جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ اعراف والوں کے جہنمیوں کو طعنہ دینے کے بعد خود اللہ ان سے مخاطب ہو اور کیا کہے گا؟ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ ان کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ ایمان والے ہیں، تم کہتے تھے اگر کوئی اسلام، اگر کوئی خیر کا کام ہوتا تو یہ غریب غربا تھوڑی اس کو قبول کرتے، پہلے ہم قبول کرتے۔ اور ان کو اللہ نے دنیا میں بھی کچھ نہیں دیا، فقیر ہیں، غریب ہیں، قلاش ہیں، اس کا مطلب اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ ہمیں دیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اور یہاں دیا ہے وہاں بھی دے گا۔ ان کو یہاں کچھ نہیں دیا اور اللہ وہاں بھی، اللہ کہے گا دیکھو ذرا یہ وہی ہیں غریب۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر نازل نہیں کرے گا۔ آج دیکھو یہ کہاں ہیں اور تم کہاں ہو۔ دیکھو یہ جنت میں آرام کر رہے ہیں اور تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو۔ ایسے موقع پر جنتی لوگوں کو اپنے ان دشمنوں کو دیکھ کر جہنم میں کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا نا، خوشی ہوگی۔
یہ ہم سے کہتے تھے، دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھیے یہ خود پڑے ہوئے ہیں اور جہنم میں جل رہے ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اللہ فرماتا آج وہ دن ہے کہ ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ کافر والے دنیا میں ایمان والوں پر ہنستے تھے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج وہ دن ہے کہ ایمان والے کافروں پر ہنسیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، اور مسیحیوں پر، اعلیٰ درجے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے جہنمیوں کو پڑے ہوئے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کہتا ہے کہ اب بدلہ مل گیا کافروں کو، پورا بدلہ ملا نہیں ملا؟ ایمان والوں پہ ہنس رہے تھے، تختوں پہ بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، عیش و آرام سے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے۔ آج ایمان والے آرام و راحت کے ساتھ اعلیٰ مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پورا بدلہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو پورا بدلہ مل گیا جو دنیا میں کر رہے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان اعراف والوں سے کہے گا جو ابھی تک دیوار پہ تھے، ان سے کہے گا، انہی جہنمیوں کو مخاطب کرنے کے بعد کیا کہے گا؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، اب تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور کیسے داخل ہوگے؟ نہ تمہارے اوپر اب کوئی خوف ہوگا، جنت سے نکالا نہیں جائے گا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا کہ کوئی چیز چھوٹ گئی دنیا میں، تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو اعراف والے بھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ابھی وہ لوگ ہوں گے جہنم میں، کون؟ جو مسلمان تھے مگر ان کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ تھیں، وہ بیچارے پڑے ہوئے جہنم میں۔ فیصلہ ہو چکا، اس کے بعد وہ سفارشی تلاش کرے گے کہ کوئی سفارش ہماری کر دے، ہمارا بھی کام بن جائے۔ تو وہ سارے لوگ درخواست کریں گے کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ابراہیم سے کہو۔ ابراہیم علیہ السلام معذرت کریں گے اور کہیں گے میرے بیٹے موسیٰ سے کہو، اور موسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے اور کہیں گے تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے اور وہ کہیں گے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد کو سنیں گے اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں گے، وہ کہیں گے انا لہا، میں تمہارا کام کروں گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، انا لا، میں کروں گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام اللہ کے عرش کے پاس ایک طویل سجدہ کرے۔ اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا آپ کو، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ یہی کہے گا، آپ کہیں گے امتی امتی، اللہ کہے گا میں نے آپ کو سفارش کا حق دیا۔ آپ یہی وہ مقام ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس مقام کو دیکھ کر سارے میدان محشر میں انبیاء آپ کے اوپر رشک کریں گے۔ کیا مقام اللہ نے دیا ہے، اسی کا نام مقام محمود ہے، مقام محمود۔ عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، قرآن میں
کہ آپ تہجد پڑھیے، فتہجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا یہ مقام محمود قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو عطا فرمائے گا۔ طے ہے تم لوگ میرے لیے اللہ سے دعا کرنا، اور جو میرے لیے دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ کب دعا کریں گے؟ اذان کے بعد، اذان کی دعا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اس مکمل دعوت کے مالک، والصلاة القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے مالک، والصلاة القائمہ آتی محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ تقرب کا مقام عطا کیجیے، والفضیلہ بزرگی عطا فرمائیے، وابعثہ مقاما محمودا، اور ان کو وہ مقام محمود دے دیجئے، الذی وعدتہ، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا، وارزقنا شفاعتہ، اور مجھے ان کی شفاعت میں حصہ عطا فرمائیے، انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو یہ دعا پڑھنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے نا؟ آسان ہے نا؟ اور ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں نا، ہر اذان کے بعد پڑھتے نا؟ زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 5000 روپے خرچ ہوں گے، ہے نا؟ اتنے پیسے کون خرچ کرے گا؟ اس میں محنت بہت لگے گی، اس کو پڑھنے میں ٹائم بہت ہے، ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس۔ اور ملے گا کیا اس کو پڑھنے سے؟ کیا ملے گا؟ شفاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی ضرورت سب کو ہے، ضرورت بھی ہے مگر دعا بھی نہیں کریں گے، تو یہ کیسی سچی محبت ہے؟ اس کا مطلب عشق ہے ہی نہیں، چاہت ہے ہی نہیں، اس کا مطلب آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اگر سچے ہوتے، مخلص ہوتے آپ، تو پھر ہر اذان کے بعد یہ دعا پڑھتے، اگر یاد نہیں ہوتی تو یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ اچھا ابھی یاد نہیں ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ نہیں کرے گا نا؟ ابھی نہیں کریں گے۔ اچھا جب تک نہیں یاد ہوگی تو دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ مسنون دعائیں جو کتاب آتی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس میں دیکھ کر کے پڑھ لیں گے، اور جب بار بار پڑھیں گے تو لامحالہ یاد ہو جائے گی، اور جب آپ پڑھیں گے، آپ کی بیوی آپ کو دیکھے گی پڑھتے ہوئے تو وہ بھی یاد کر لے گی، بچے دیکھیں گے آپ کو تو بچے بھی یاد کر لیں گے، دوسرا آدمی دیکھے گا آپ کو پڑھتے ہوئے، بھول جائے گا تو اسے یاد آ جائے گا۔ تو اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ مقام محمود عطا فرمائی، اس سفارش تم کرنا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ کاہے کے لیے کہہ رہے ہیں حضور پتہ ہے؟ کاہے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہ اگر ہم لوگ دعا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود نہیں دے گا نا؟ ارے بولو، نہیں دے گا؟ مقام محمود تو آپ ہی کو ملے گا، اللہ وعدہ کر چکا ہے، پھر اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں تم لوگ یہ دعا پڑھنا؟ جب وعدہ ہو چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کیوں کہہ رہے ہیں یہ دعا پڑھنا؟ تاکہ امتیوں کا فائدہ ہو۔ کیا فائدہ ہو؟ میری سفارش تمہارے لیے واجب و لازم ہو جائے گی۔
اللہ کے نبی تو اپنی امت کا فائدہ قدم قدم پہ چاہتے رہے، مگر امت بڑی بے نیاز، بڑی ناقدری ہے. ارے ہے یا نہیں؟ حضور چاہتے مگر ہم نہیں چاہتے. جب اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کیوں کریں؟ کہ دعا اس لیے کرائی جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بہانے نبی کے صدقے میں اللہ تمہیں بھی نواز دے گا. جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے کو کوئی انعام دینا چاہتا ہے اور اس نے طے بھی کیا اپنے بڑے شہزادے کو یہ انعام دیں گے. بعد میں اس نے وزیروں سے کہا یہ انعام دینے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، مگر جب شہزادے یہاں آئیں تو تم لوگ بھی سفارش کر دینا کہ وہ شہزادے اس کے مستحق ہیں، واقعی یہ انعام بادشاہ سلامت ان کو آپ دے دیجئے. تو اگر یہ سفارش نہ کریں گے جب بھی وہ تو دے گا انعام، مگر یہ سفارش کریں گے وہ بعد میں دے گا، تو اس کے ذریعے سے ان لوگوں کا درجہ اور اعزاز اور مرتبہ لوگوں کی نظر میں بڑھ جائے گا کہ انہوں نے سفارش کی تھی، وہ بادشاہ نے مان لی. دیکھا آپ نے حضور کتنا چاہتے اپنی امت کو، مگر امت کیسی ہے؟ نہ شکری اور ناقدری. اللہ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے. تو وہ مقام محمود ہے، جب وہاں آپ کھڑے ہوں گے تو سارے انبیاء آپ کی قسمت پر، آپ کے مقام پر رشک کر رہے ہوں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سفارش کر کے جہنم سے لے جائیں گے اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے آپ، اور وہاں ایک نہر ہوگی، اس کا نام ہے نہر حیوان، اور ایک کا نام ہے نہر حیات. بعض لوگوں نے نہر حیات کہا. یہ جہنمی جہنم میں جب ہوں گے تو ان کے کپڑے تو بڑے صاف ستھرے ہوں گے. کیوں بھائی؟ جب بھٹی کے بعد بیٹھے آدمی لوہار کی تو کیا ہوگا؟ کالی کالی تو لگ ہی جاتی ہے، اور وہ جہنم کی بھٹی ہے. کتنی خطرناک! نہ صرف کپڑے بلکہ ان کا جسم بھی کالا ہو چکا ہوگا بالکل. اس نہر میں نہاتے ہی پورا جسم ان کا جنتیوں جیسا ہو جائے گا، نہایت خوبصورت. ہلکا سا ایک نشان باقی رہے گا یادگار کے طور پر کہ میاں ہم وہ تھے، اللہ کے نبی کا صدقہ ہے جو یہاں آ گئے، اور بعد میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھیے آپ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں اللہ ان کو اوپر اپنی رحمت نہیں کرے گا. آج دیکھو میری رحمت کیسے ہوئی. ہم کہتے ہیں ان سے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. اب جہنمی جہنم میں جب پڑے ہوں گے تو جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے. اب چونکہ جان پہچان تو تھی ہی، اس لیے اصحاب اعراف نے ان کو پہچانا تھا، ان سے یہ باتیں کہی تھی، تو وہ لوگ بھی پہچانتے ہوں گے. اس لیے وہ لوگ اب اصحاب الاعراف سے فریاد کریں گے، مدد کی درخواست کریں گے. جانتے ہوں گے مدد ہوگی نہیں، لیکن پھر بھی آدمی جب مایوس ہوتا ہے اور بے چین ہوتا ہے تو جہاں امید نہیں ہوتی ان دروازوں کو بھی وہ کیا کرتا ہے؟ کھٹکھٹاتا ہے، شاید یہاں سے کام بن جائے. ہوتا ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے یہی ہوگا بدحواسی میں. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پکار کر کہیں گے جہنمی لوگ جنت والوں سے کہ میاں تم تو پہنچ گئے جنت میں اور تم ہمارے بھائی ہو اور بھتیجا پوتا، رشتہ داری بھی ہماری تم سے، تم جنت میں ہو.
اور ہم جہنم میں بالکل کباب ہو چکے ہیں. پیاس سے برا حال ہے، بھوک سے برا حال ہے، تھوڑا سا ترس کھاؤ. ان افیضوا علینا من الماء، بہا دو میری طرف تھوڑا سا پانی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا صدقہ کون سا افضل ہے؟ کہنے پانی کا، پانی کا انتظام کرنا. دلیل کا جہنمی کیا کہیں گے ہمیں؟ اور کچھ چاہے دو نہ دو، کیا دے دو؟ تھوڑا سا پانی. ان افیضوا علینا من الماء، بہا دو میری طرف، ڈال دو میری طرف تھوڑا سا پانی. او مما رزقکم اللہ، یا کوئی اور چیز دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، کچھ تو ہمیں تسلی ہو، کچھ تو ترس کھاؤ. تو وہ جہنمی، وہ جنتی جواب میں کیا کہیں گے؟ رشتہ داری اپنی جگہ پر ہے، جان پہچان اپنی جگہ پر، لیکن ہم لوگ تو دنیا میں بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے اور یہاں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ میاں نے روک لگا رکھی ہے، اللہ میاں نے روک لگا رکھی. کسی جہنمی کو جنت میں کوئی جنتی کچھ نہیں دے گا. کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان چیزوں کو، کھانا اور پانی، جنت کی نعمتوں کو حرام کر رکھا ہے کافروں پر. حرام کرنے کا مطلب، حرام کرنے کا مطلب ہاں، حرام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنا. جب کسی چیز سے روکنا ہوتا ہے اللہ کو، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو حرام کر دیا. بندوں کے لیے وہ چیز خراب تھی، نقصان دہ تھی، اللہ کو روکنا تھا بندوں کو. تو کہا اگر یہ کہیں گے مستحب ہے، مکروہ ہے، تو یہ مانیں گے نہیں، یہ مانیں گے نہیں، اس لیے اس کو حرام کر دو. شراب حرام، مردار حرام، جوا حرام. کیوں حرام کیا؟ روکنا مقصود تھا. جب روکنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتا ہے. تو یہ حرام کے اصلی معنی کیا ہوئے؟ روک دینا. تو یہاں حرمنا سے مراد وہ حلال و حرام نہیں ہے، یہاں اس کے اصلی مطلب مراد ہے، یعنی اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جہنمیوں سے روک دیا ہے، یہ ملیں گی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی ایک آیت میں ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں دودھ پلانے والیاں. سمجھ گئے؟ کس کے اوپر؟ کس کے اوپر؟ موسیٰ علیہ السلام پر. فرعون کے محل میں جب ان کو نکالا گیا اور جب ان کو پالنے کا فیصلہ ہو گیا تو دودھ پیتے بچے تھے، زندہ کیسے رہیں گے؟ دودھ پینے کا انتظام کیا جائے. جتنی دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. کیوں؟ اللہ نے موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ڈرنا نہیں، بچے کو ڈال دینا اس میں صندوق میں دریا کے حوالے کا، ڈرنا نہیں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو تم سے ملوا کے رہیں گے. ایک مرتبہ بجے گا ضرور، ہم اس بچے کو تم سے ملوائیں گے. ایسا نہیں یہ ضائع ہو جائے، ڈوب جائے، کوئی کھا جائے اس کو، ایسا نہیں ہوگا. ایک وعدہ. دوسرا وعدہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس بچے کو مجھے رسول بنانا ہے، یعنی یہ بچہ جوان بھی ہوگا اور پیغمبر بھی بنے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ کو ملانے کا انتظام کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دودھ پلانے والیوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا. حرام کرنے کا مطلب بچہ کیا جانے حرام حلال؟ حرام کرنے کا مطلب ہم نے روک دیا موسیٰ کو کسی دودھ پلانے والی کا دودھ قبول نہ کرنا. نہیں کیا قبول.
اور بالآخر کیا ہوا؟ ان کی جو بہن جائزہ لے رہی تھی انہی نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت، کیا ہم تمہیں ایسا گھرانہ بتائیں جو اس کی پرورش کریں گے، اور یہ بچہ مجھے امید ہے دودھ قبول کر لے گا، اس لیے کہ وہ لوگ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، بڑے صاف ستھرے ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اس لیے اور حکومت کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ چنانچہ موسیٰ کی والدہ کو لایا گیا، اور جیسے ہی انہوں نے پستان منہ میں دیا فوراً انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا، خوشیاں منائی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ بیٹا کس کا تھا؟ کس کا تھا بیٹا؟ ہاں اچھا، خود انہی کا بیٹا تھا، بیٹا انہی کا تھا، اور پھر بھی ان کو دودھ پلانے پر تنخواہ مل رہی تھی، کہاں سے؟ فرعون کے دربار سے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی ایمان والا کوئی ہنر سیکھتا ہے اور کوئی اہم کام انجام دیتا ہے، کوئی ہنر سیکھتا ہے یا کوئی اور کام ایسا کرتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، سائنسداں بن گیا، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے، اور اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے، اور اس کو لوگ فیس بھی دیتے ہیں اور پیٹ بھی پھڑواتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں اور صاحب فیس بھی دیتے ہیں، مگر اس کی نیت کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کی خدمت کریں گے، ہم اللہ کے والوں کی خدمت کریں گے۔ خدمت کرنے کی نیت اس کی تھی، فیس الگ مل رہی ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ صاحب یہ عجیب چیز ہے، موسیٰ کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں اور تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا اللہ نے 2 وعدے کیے تھے، کون کون؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، گھبرانا نہیں، یہ بچہ ہم تمہارے پاس پھر لائیں گے۔ تو موسیٰ کی والدہ نے دیکھا ایک وعدہ تو پورا ہو گیا، موسیٰ سے ملاقات ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل شیر ہو گیا، ان سے کہا کہ محل میں آپ رہیے، ہر طرح کی سہولت آپ کو ملے گی، تنخواہ بھی ملے گی۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے دودھ پلوانا ہماری غرض نہیں ہے، غرض آپ کی ہے، اور یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم محل میں رہیں، ہمارے اور بچے ہیں، ہمارا اپنا گھر ہے، جھوپڑا صحیح، آدمی کو اپنے گھر ہی میں زیادہ آرام ملتا ہے، ہمیں محل نہیں چاہیے، ہم تو وہیں پلائیں گے، اگر آپ کو 100 مرتبہ منظور ہو تو بچے کو میرے حوالے کیجئے، ہم اپنے گھر پہ جا کے پلائیں گے، تو مرتا کیا نہ کرتا۔ چلو بھائی یہ بھی منظور ہے، تو موسیٰ کی والدہ کو پہلے بلایا گیا، یہ تو نہیں، اور قرآن میں وعدہ کیا ہے؟ یہ نہیں تھا کہ موسیٰ کی والدہ ہم تمہاری خالی ملاقات کرائیں گے، یہ نہیں ہے وعدہ، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اس بچے کو ہم تمہارے پاس لائیں گے، گھر پہ تمہارے۔ یہی ہوا، جب یہ وعدہ پورا ہوا تو دوسرا وعدہ کیا ہے؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسول بھی بنائیں گے، لہذا جیسے یہ یقینی ہے ایسے وہ بھی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ میں نے موسیٰ کا ذکر یہاں پر کیوں کیا؟ یہاں ذکر تو چل رہا تھا کس کا؟ جنتیوں جہنمیوں کی بات چیت چل رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا ہمیں کھانا پانی دو، یہ موسیٰ کا ذکر کیسے آ گیا؟ کہا کہ لے کہ جنتی کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ پانی اور کھانا ہم کچھ نہیں دے سکتے ہیں، اللہ نے یہ دونوں چیزیں روک دی ہیں، کس سے؟ کافروں سے۔ ایسے روک دی جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا تھا دوسری عورتوں کا دودھ پینے سے۔ پھر کیا ہوا؟ کون کافروں پر روک دیا؟ کافروں سے اللہ نے روکا کیوں؟ کیوں روکا یہ جنت کی نعمتیں؟
اس لیے ان کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ کیا تھے کرتوت؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ وہ دین جو سب سے قیمتی تھا، جس کو قبول کرنا واجب تھا، ان ظالموں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کو مٹانے کی کوششیں کی، منصوبے بنائے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے۔ دنیا کے اندر جو لذتیں تھیں، جو مزے تھے، انہی میں پڑے رہے، اور اتنا لذتوں میں پڑے رہے کہ اپنے پیدا کرنے والے، لذتیں دینے والے مالک کو بھی بھول گئے، اور دوبارہ زندہ ہونے کا بھی کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ کیا کہا؟ وغرتہم الحیات الدنیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ اللہ کیا کہے گا جواب میں؟ جیسے تم ہماری نعمتیں کھا کے ہمیں بھول گئے تھے، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے۔ تو اللہ تو بھولتا نہیں، بھولتا ہے؟ اللہ میاں کرے ہم تمہیں بھول جائیں گے؟ بندے کے مزاج میں بھول ہے، ہیں؟ بندے کے مزاج میں بھول ہے، بندے کے مزاج میں ہم تمہیں ان کو بھول جائیں گے۔ فَانْسَاهُمْ فرما الْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو بھلا دیں گے۔ بھولتا نہیں ہے، ہم بھلا دیں گے، یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جیسے کوئی آدمی بالکل بھول ہی گیا ہو۔ یعنی بھلانے کا مطلب یہ ہے ہم ان کو رحمت سے یاد نہیں کریں گے، ہماری مہربانی ان پر نہیں ہوگی۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا، جیسے آج کا دن بھلا دیا تھا، ایمان نہیں لائے، مذاق اڑاتے تھے، ایسے ہم بھی بھلا دیں گے۔ انہوں نے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، دنیا میں انہوں نے انکار کیا، جیسا عمل ہے ویسی سزا، جیسا عمل ویسی سزا، جیسا عمل ویسی جزا۔ نہیں سمجھے؟ جیسا عمل ویسی سزا، اور جیسا نیک عمل ہے ویسی جزا۔ یا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ان کو بھلا دیں گے۔ کیوں بھلا دیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھلا دیا تھا۔ بھلا دینے کی سزا بھلا دینا ہے نا؟ ہمیں بھلا دیا تھا، ہم ان کو بھلا دیں گے۔ دوسرے، انہوں نے ہمارے دین کو ماننے سے، ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، آج ہم ان کی درخواست اور دعائیں مانگنے سے بھی، قبول کرنے سے بھی انکار کر دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا تھا، انکار کا بدلہ انکار۔ انہوں نے بھلایا تھا، بھلانے کا بدلہ ہم بھی ان کو بھلا دیں گے۔ نیکیوں میں بھی یہی معاملہ ہے۔ کیا؟ ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ اس کا کام ہوتے ہوتے رک جائے، ہے نا؟ کام بالکل ہونے کے قریب ہو، بعد میں ایک دم سے رکاوٹ پیش آئے، یہی چاہتے ہیں نا لوگ۔ یا ہو تو جائے ہمارا کام، مگر سارے دم خم بالکل کسبل نکل جائیں سب، یعنی بالکل ایک دم سے قطعی آدمی جو ہے ساری طاقت اور پیسہ اور ساری تدبیریں جھونک دے، اس کے بعد کام ہو۔ کام تو ہو جائے مگر اے اللہ مشکل سے کام ہو، یہ چاہتا ہے آدمی، آسانی کے ساتھ ہو جائے، ہے نا؟ یہ چاہتا ہر آدمی ہے، مگر کرتا الٹا کام ہے۔ کیوں؟ اگر یہ آسانی پیدا کرتا بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر یہ آسانی کرتا تو اللہ بھی اس کے کاموں کو آسان بنا دیتا۔ ارے ہے یا نہیں؟ آسانی کی جزا آسانی ہے، مگر یہ آدمی بڑا سخت دل ہے، یہ بندوں پہ اس کو ترس نہیں آتا ہے، جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور ہفتہ بھر بیچارہ
زردوزی کا کام کر کے آیا کہ صاحب پیسے دے دیے، کہنے گھر پہ آنا کل، ٹائم ہو چکا ہے، جیب میں پیسے بھی موجود ہیں، مگر کہنے کہاں آنا؟ گھر پہ آنا، اور کل آنا، پھر دوڑ کے آئے گا۔ تو یہ اس نے اس کے لیے آسانی پیدا کی نا، ہے مشکل پیدا کی۔ جب اس نے مشکل پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کاموں کو بھی مشکل بنا دیا۔ کہنے بالکل ہونے والا تھا صاحب دستخط کرنے والے تھے کہ ایک دم سے حادثہ پیش آ گیا، وہ چلے گئے اٹھ کے، بتائیے، بس خالی سگنیچر کرنے کی دیر تھی۔ جج صاحب فیصلہ سنانے ہی والے تھے، صاحب وہ ٹائم ختم ہو گیا، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، اگلی پیشی میں ہونا تھا بس۔ ہوتا نہیں ہوتا یہ سب دنیا میں، ہوتا نہیں ہوتا یہ سب، کیوں ہوتا ہے؟ تمہارا کام یہ کس نے بگاڑا؟ کس نے بگاڑا؟ تو فوراً کیا کہیں گے؟ صاحب وہ ہمارا برا چاہتے ہیں، انہیں وہی کراتے رہتے ہیں، تعویذ کرا دیا انہوں نے، ہے نا، جادو کر دیا، سفلی کر دیا، بہت سخت قسم کا، بتائے کام ہوتے ہوتے رک گیا۔ ہمیشہ نظر کدھر جا رہی ہے؟ دوسروں کی طرف جا رہی ہے، اور حالانکہ کام ہونے کسی نے نہیں دیا، خود اس نے اپنے کام کو مشکل بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا زبیر؟ اس کے کام کو مشکل کس نے بنایا؟ وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہے، تھوڑا سا اور تکیہ کیا منگا دیا جائے تو اچھا رہے، تو پھر اور سمجھ میں آئے گا۔ اس کے کام کو مشکل کس نے بنایا؟ اس لیے اس نے خود اپنے کام کو مشکل بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام کو آسان کرتا، کل تنخواہ ملنا ہے، کل تنخواہ کا دن ہے، کام اس نے کر دیا۔ آفس میں آپ تنخواہ دیتے ہیں، مگر آپ کو خیال آیا کل اس کو تنخواہ دینا ہے، اور تنخواہ لینے کے لیے یہ آئے گا کل، لہذا کل نہ آنا، ہم تمہیں آج ہی دیے دیتے ہیں۔ تو جب آپ اسے دے دیں گے، بر وقت دیں گے اور وقت سے پہلے دے دیں گے، تو آپ نے اس کو ناراض کر دیا نا، ہم نے اسے خوش کر دیا۔ جب خوش کر دیا، اس کے لیے آپ نے آسانی پیدا کی، تو اللہ بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ کہاں؟ دفتر میں، آفسوں میں، کاروبار میں، عدالت میں، گھروں میں، نہیں مرنے کے بعد قبر میں، بس نہیں میدان محشر میں بھی اللہ آسانی پیدا کرے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی پیدا کرو گے تو اس کی جزا کاہے سے ملے گی؟ آسانی کے ساتھ۔ اور تصویر کا دوسرا رخ، اگر لوگوں کو دقتوں میں مبتلا کرو گے تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ بھی تمہیں دشواریوں میں مبتلا کر دے گا۔ اب لوگ یہی کر رہے ہیں دنیا میں، آسانی نہیں پیدا کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے دقتیں پیدا کر رہے ہیں۔ اپنی گاڑی کہاں کھڑی کرتے ہیں؟ وہ روڈ پہ کھڑا کر رہے ہیں، دکان کا بھی کھڑے کر دے رہے ہیں، جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کھڑی کر رہے ہیں، آنے والوں کو دقت ہو، مسلمانوں غیر مسلموں کوئی بھی ہو۔ یہ رکاوٹ جو آپ پیدا کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں ہم بہادر ہیں، یہ آپ اپنے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، تمہارے لیے آسانی ہو۔ اگر اپنا برا چاہتے ہو تو دوسروں کو مشکلات پیدا کرو، تمہارے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور دیکھ رہا ہے مشکلیں آ رہی ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کا ذہن ہمیشہ دوسرے کی طرف جاتا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے صاحب، ہوتے ہوتے کام رک جاتا ہے۔ بتائیے، ارے ہے یا نہیں؟ بتائیے، یہ حقیقت ہے نہیں ہے؟
اپنی طرف آدمی دیکھ ہی نہیں رہا، پانی کہاں مر رہا ہے، غلطی کہاں ہو رہی، اپنے آپ کو تو کیا سمجھتا ہے؟ فرشتے ہیں ہم، کیا سمجھتا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ رہا ہے؟ بیچارے اس دور کے انسان وفا بھول گئے ہیں، اور بیچارے فرشتے خطا بھول گئے ہیں، یعنی غلطی کرنا ہی نہیں جانتے، ایسا لگتا ہے ایسے معصوم ہیں، اور ساری غلطیاں خود ہی کیے ہوئے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کسی نے کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی عامل کے پاس پہنچ گئے الٹے سیدھے، اس نے کہا بہت ڈینجر قسم کا آپ کے اوپر کیا گیا ہے۔ کہنے کس نے کیا ہے؟ کہنے بہت قریبی آدمی ہے آپ کا۔ کہنے اچھا، وہ میری چچی جو ہیں وہی نہیں چاہتی، انہی نے کیا ہوگا۔ پھر دیکھا آپ نے، اور کیا کچھ نے کسی نے کچھ، خود ہی کیا سب۔ تو اگر آسانیاں پیدا کرو گے تو بدلے میں آسانیاں ملیں گی، مشکلات پیدا کرو گے تو مشکلات ملیں گی۔ اور اگر دنیا میں کسی کے عیبوں پر اگر پردہ ڈالو گے تو اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، دنیا میں بھی ڈالے گا، اور اولین و آخرین کا مجمع، وہاں بڑی رسوائی ہوگی، اللہ وہاں بھی پردہ ڈال دے گا۔ اور اگر اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو گے، معاف کرو گے، تو قیامت کے دن معافی کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ ہے جزا کا معاملہ، جیسا عمل ویسے عدلہ۔ اللہ کیا کہے گا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو بھلا دیں گے۔ کیوں بھلا دیں گے اے مالک؟ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جیسے انہوں نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا، ہم ان کو بھلا دیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، آج ہم ان کی درخواست قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ فرماتا ہے جو ہم ان کو سزا آج دے رہے ہیں جہنم میں، تو ایسے تھوڑی دے رہے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہو گئی ہوں، یہ جانتے نہ ہوں، یہ شبے میں مبتلا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے باقاعدہ ان کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اور ہم نے خود اپنی کتاب نازل کی، اور وہ کتاب بھی کیسی نازل کی؟ اپنے علم کامل سے ہم نے اس کتاب کو بالکل آسان بنا دیا، اور ہر چیز اپنی کتاب میں بیان کر دی۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن۔ اللہ کہے گا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم نے پہنچائی ان کے پاس کتاب۔ کیسی کتاب؟ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا، صاف صاف بیان کیا، بعلم، اپنے علم کے مطابق، اور اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ کہ اس کو آسان کر دیجئے، بڑا عالم ہے، اس نے اس سے آسان بتا دیا، کہیں اس سے آسان کر دیا تو اس سے آسان کیے دیتے ہیں۔ سب سے بڑا عالم تو اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے علم کامل سے اس کتاب کو آسان کر دیا، اور قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ بھیا یہ جگہ خالی ہے، اور اس کو ذرا پر کرو، آگے بڑھ کے بیٹھ جاؤ نا، ایک دوسرے سے کہنا کیوں پڑتا ہے؟ تو کیا ہوا پھر؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ہم نے پہنچائی ان کے پاس ایک ایسی کتاب جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے خوب صاف صاف کھول کھول کر بیان کیا۔ بیان تو سب کے لیے کیا تھا، مگر فائدہ سب نے نہیں اٹھایا۔ کس نے اٹھایا؟ ایمان والوں نے۔ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، وہ کتاب رہنمائی کرنے والی بن گئی اور رحمت کا ذریعہ بن گئی ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائے۔ کہاں پہنچ گئے وہ لوگ؟ جنت میں۔ اور تم لوگ اس کو جھٹلا کر، ناقدری کر کے، مخالفت کر کے کہاں آ گئے؟ جہنم میں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، اللہ فرماتا اتنی بڑی کتاب اور اتنی صاف صاف مدلل عقل کے مطابق باتیں، اور سمجھانے والا نبی،
اور جہنم کی وعیدیں، ایسے جہنم کے حالات اللہ نے بیان کیے ہیں، ایسا لگتا ہے آدمی میدان محشر کو دیکھ رہا ہو، اور اس کے بعد بھی ان ظالموں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اللہ فرماتا اس کا مطلب یہ ہے، یہ چاہتے ہیں، ابھی تو دھمکیاں ملی ہیں کاہے کی؟ عذاب کی، مگر ہم نے ابھی آنکھوں سے عذاب دیکھا نہیں ہے، جب دیکھیں گے تب مانیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے هل ينظرون الا تاویلہ، یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، الا تاویلہ، مگر آخری انجام۔ ابھی تو خبریں آئی ہیں کہ عذاب آئے گا، آخری نتیجہ اس کا کیا ہے؟ خود عذاب سامنے آ جائے۔ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کے آخری انجام کا۔ یوم یاتی تاویلہ، اور جس دن آئے گا اس کا آخری انجام، یعنی عذاب جب آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو اس دن کہیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے اس کو بھولے ہوئے تھے، کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے پاس ہمارے رب کے بھیجے ہوئے نبی آئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے قیامت آئے گی، اور وہ کہہ رہے تھے نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا۔ واقعی جو خبر لے کر کے آئے تھے وہ خبر سچی تھی، تب مانیں گے۔ اور جب ایمان لائیں گے، جب عذاب دیکھ لیں گے، اور جب عذاب دیکھ لے آدمی اس وقت ایمان لائے تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوا، قبول نہیں کیا جائے گا اس کا ایمان۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کیا کہیں گے؟ یقول الذین نسوہ من قبل، اور کہنے لگیں گے وہ سب جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے پاس ہمارے رب کے سچے رسول پیغام لائے تھے، اور ایک ایک بات انہوں نے کہی تھی، اور جو باتیں کہی تھی آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اے اللہ اب تو ہمیں یقین آ گیا، جب ہمیں یقین آ گیا تو اب اے اللہ درخواست ہے۔ کیا درخواست ہے؟ کوئی سفارش کرنے والا مل جائے، ہے کوئی سفارشی جو اس عذاب سے بچا لے؟ سفارشی تلاش کریں گے، مگر وہاں ایسے لوگوں کی سفارش کرنے والا کوئی ہوگا نہیں، تو پھر اخیر میں کیا کریں گے؟ درخواست اللہ ہی سے کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ ایک مرتبہ اور امتحان لینے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دیں، اب کی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے آئیں گے۔ دیکھیے اللہ اسی کو فرما رہا ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، اے اللہ تیرے رسول سچے تھے، ان کی تبلیغ سچی تھی، تیرا کلام سچا تھا، ہم نے مان لیا، اب جب ہم نے مان لیا کوئی سفارش میری کرے گا جہنم سے نجات مل جائے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہے ہمارا کوئی سفارشی جو ہمارے لیے سفارش کر دے؟ سفارشی جب نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے؟ دوسرا آپشن، دوسرا کیا کہیں گے؟ ارے بولو، کیا کہیں گے عبدالقیوم؟ ہاں کہیں گے دنیا میں ہمیں ایک مرتبہ اچھا پھر سے بھیج دیجئے، امتحان لے لیجئے، اب کی مرتبہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر کے آئیں گے۔ او نردو، یا ہمیں واپس کر دیا جائے دنیا میں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو ہم عمل کریں گے ان اعمال کے علاوہ جو دنیا میں کرتے تھے پہلے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، کفر کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، لوگوں کو ستاتے تھے، یہ سب کچھ نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ اللہ، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تلاوت کریں گے، بالکل بدلا ہوا آپ مجھے پائیں گے۔ اللہ کیا کہے گا؟ اب یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں مبتلا کر لیا، ایسا گھاٹا جس کی بھرپائی کبھی نہیں ہوگی۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور ان سے وہ چیزیں غائب ہو گئیں جو انہوں نے گڑھ رکھی تھی۔ کیا گڑھ رکھا تھا؟ ان کی پوجا کر رہے ہیں ہم، اصلی تو خدا اللہ ہی ہے، ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن سفارش کریں گے، دنیا میں ہمارا کام بن جائے گا اور اللہ کے وہاں بھی کام بن جائے گا۔ آخر ظاہر ہے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، زینے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے سے ملنے کے لیے چھوٹوں سے ملنا پڑتا ہے، تو اس لیے سب
یہ جتنی گڑھی ہوئی باتیں تھیں، اللہ کیا کہا؟ لا تضربوا للہ الامثال، احمقوں اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو کہ سیڑھی مکان پہ چڑھنے کے لیے، چھت پہ چڑھنے کے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مثال تم اللہ کے لیے دے رہے ہو؟ بڑے سے ملنے کے لیے چھوٹوں کو راضی کرنا، یہ مثال کس کے لیے دے رہے ہو؟ کسی دنیا کے بادشاہ کے لیے دے رہے ہو یا اللہ کے لیے؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ خود مثال بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تو ہو چکا، کیا؟ آخرت میں ہوگا۔ اب تمہیں شروعات بتا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا بنائی تھی، کیسی بنائی تھی، کاہے کے لیے بنائی تھی، کتنے دن میں بنائی تھی، اسے یاد کرو، ہماری قدرت کو سمجھو۔ جو خدا اتنی بڑی دنیا بنا سکتا ہے وہ انسان کو بھی موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارے رب اللہ ہی نے بنائے ہیں آسمان اور زمین 6 دن میں۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ اللہ اگر چاہتا تو ایک لمحے میں بنا دیتا اتنی بڑی دنیا۔ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مگر اس خدا نے 6 دن میں بنائی دنیا، کیوں؟ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے کسی کام کے کرنے میں جلد بازی مت کرو، جواب دینے میں بھی جلدی مت کرو، سوچ سمجھ کے بولو۔ اگر تم نے جلد بازی کی تو بعد میں پچھتانا پڑے، ارے یہ کیا کیا ہم نے۔ امتحان میں سوالوں کا جواب لکھنے میں بھی جلد بازی مت کرو، پہلے غور و فکر کر لو۔ ارے سارا ٹائم بھی ہو گیا، ہم سمجھے ہی نہیں۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے آدمی کیا کرے؟ سوچ سمجھ کر کے کام کرو۔ دھیرے دھیرے کام کر سکتے ہو جلدی، مگر پھر بھی دھیرے دھیرے کرو۔ کیوں؟ اللہ دنیا ایک لمحے میں بنا سکتا تھا، مگر خدا نے دنیا 6 دن میں بنائی۔ کائے کے لیے؟ سبق دینے کے لیے۔ کیوں؟ جو چیز دھیرے دھیرے سوچ سمجھ کر کے کی جاتی ہے اس میں جو مضبوطی ہوتی ہے وہ جلدی کام کرنے میں نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، شیطانی جلدی کروا دیتا ہے، ارے اس میں کیا سوچنا، اور بعد میں پتہ چلا اب متھا پکڑ کے رو رہے ہیں، ارے یہ ہم نے کیا کیا ہے، جلدی سے جواب دے دیا۔ تھوڑا سوچو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، غضب کا حافظہ اور یادداشت تھی ان کی۔ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ مسئلہ فوراً نہیں بتاتے تھے، تھوڑی دیر خاموش رہتے اور پھر بتاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تھوڑی دیر رکتے ہیں پھر بتاتے ہیں؟ چلے جی ہاں، میں پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میرے دل میں اس کا جواب ڈال دے۔ میں کہتا ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر میں بولتا ہوں۔ یہ اللہ نے سکھایا بندوں کو، کام جلدی کر سکتے ہو وہ بھی کام سوچ سمجھ کے کرو۔ بولنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال۔ نہ دوڑو کہ گر پڑو، اور نہ بالکل دھیرے دھیرے چلو جیسے مریض چلتا ہے نا؟ کیا کہا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں، نہ بہت تیز دوڑتے ہیں نہ بالکل دھیرے دھیرے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھا ایک صاحب تھے، وہ بہت دھیرے دھیرے چل رہے تھے، اور جو وہ لوگ نہیں لمبی لمبی جو شیروانیاں پہنتے ہیں ہر موسم میں، وہ بھی کیسے چلتے ہیں؟ کبھی دیکھی ان کی چال؟ دھیرے دھیرے۔ دیکھا ایک آدمی بڑا دھیرے دھیرے چلا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے، اس کو کیا ہوا؟
یہ بیمار ہے کیا؟ کون ہے یہ؟ کہنے لگے یہ قاری صاحب ہیں۔ کیا ہے یہ؟ قاری صاحب ہیں، اسی لیے دھیرے دھیرے چل رہے ہیں۔ کہنے لگے حضرت عمر بہت بڑے قاری تھے مگر ایسے نہیں چلتے تھے، مطلب زیادہ بڑے عالم ہیں تو تیز چلیں گے تو خراب لگے گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو دستور بھی یہی ہے، اللہ نے دنیا میں دکھایا بھی ہے، جو چیز جلدی ہو جاتی ہے وہ دیر تک نہیں رہتی۔ مرغی کے انڈے سے بچہ، اور آج کل تو مشینوں سے بڑی جلدی نکلتے ہیں، ہے نا، فارمی مرغی۔ آپ بتائیے وہ مرغا جب کبھی کسی کے گھر میں مہمان آتے تھے تو کھلایا جاتا تھا، آج وہ صبح و شام ہر گھر میں بالکل آلو جیسی بات ہو گئی اس کی ویلو جیسے آلو جو ہوتا ہے وہ ہر دسترخوان پر کسی نہ کسی شکل میں ملے گا آپ کو، دیکھا آپ نے؟ چپس کی شکل میں مل جائے گا آپ کو کسی نہ کسی شکل میں۔ تو ایسے ہی ہو گیا، کوئی قدر نہیں اس کی۔ اور پہلے بھی جو مرغی کا بچہ انڈے سے بچہ نکلتا تھا، تو بچہ جب نکلتا ہے انڈے سے تو اس کے بعد 6 مہینے تک آرام کرتا ہے، وہ ہے 6 مہینے آرام کرتا ہے، فوراً دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کا بچہ فوراً کھانے لگتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ بتائیے، مرغی کا بچہ فوراً چگنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کا بچہ مرغ کذبیدہ بدو آئے دو روزی طلبت، مرغی کا بچہ باہر آتا ہے انڈے سے فوراً روزی ڈھونڈنے لگتا ہے۔ آدمی زیادہ ندارد خرد و عقل و تمیز، شیخ سعدی کہتے ہیں، اور آدم کا بچہ انسان، اس کو ہوش ہی نہیں، پڑا ہوا ہے، سردی لگ رہی، گرمی لگ رہی، بھوک لگ رہی ہے، سب ماہی سمجھ رہی، رو رہا ہے خالی۔ مگر بعد میں مرغی کے بچے کی ویلو کیا ہوتی ہے، اور اس انسان جو دھیرے دھیرے جس کی پرورش ہوئی اس کی کیا ہوتی ہے ویلو؟ وہ ستاروں پہ کمندے لگا رہا ہے، وہ ہوائی جہاز بنا رہا ہے، وہ نیٹ تیار کر رہا ہے، اور کیا کیا مشینیں اس نے ایجاد کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش، 6 دن میں اللہ نے بنائی دنیا۔ اب 6 دن دنیا بنانے سے پہلے دن کو کسے کہتے ہیں بھائی اسلم؟ دن کسے کہتے ہیں؟ جمعہ نہیں، دن اور رات، دن کسے کہتے ہیں؟ ارے سورج نکلا دن شروع ہو گیا، سورج چھپ گیا دن ختم ہو گیا۔ مگر جب اللہ نے دنیا بنائی 6 دن میں تو اس وقت سورج تو تھا نہیں، ارے تھا؟ تو پھر یہ دن 6 دن کیسے ہوئے؟ ارے ہے سوال یا نہیں ہے؟ تو مطلب 6 دن کا یہ ہے، جتنے وقت میں 6 دن گزرتے ہیں اتنے ٹائم میں اللہ نے پوری دنیا بنا ڈالی۔ ضروری نہیں ہے کہ سورج کیا ہو چھپنے اور سورج کے نکلنے سے دن پتہ چلے، بلکہ جنت میں بھی دن اور رات ہوں گے۔ ارے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یا رات ہی رات رہے گی جنت میں؟ دن بھی ہوگا اور رات بھی ہوگی۔ سورج نہیں ہوگا وہاں، ایک خاص روشنی ہوگی، اس روشنی کے ذریعے سے پتہ چلے گا دن ہو گیا، اور روشنی بدل گئی تو رات ہو گئی۔ تو ظاہر ہے اللہ نے 6 دن میں بنائی پوری دنیا۔ پھر 6 دن سے مراد دنیا کے 6 دن ہیں یا آخرت کے 6 دن ہیں؟ آخرت کے جو 6 دن ہیں وہ دن کیا ہیں؟ دنیا کے دنوں سے بہت بڑے ہیں۔ الف سنۃ مما تعدون، ایک دن آخرت کا دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو 6 دن کتنے ہوئے؟ 6000 سال۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6 دن سے مراد 6000 سال ہیں جن میں اللہ نے دنیا بنائی۔ وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ تو اللہ اگر چاہتا تو 6 دن میں واقعی اسی میں بنا دیتا، 1 منٹ میں بنا دیتا۔ تو اللہ نے کب پیدا کیا؟ کتنے دن میں؟ فی ستۃ ثم استویٰ علی العرش، پھر اللہ جلوہ فرما ہوا عرش پر۔
اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. عرش کے معنی تخت کے ہیں، اس کے معنی معلوم ہے. اللہ جلوہ فرما ہوا کیسے؟ جیسے اللہ کی شان ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. معنی تو معلوم ہے عرش کسے کہتے ہیں، جلوہ کسے کہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے جلوہ فرمانے کی کیفیت کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی کھود کرید میں پڑھنا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے. والشمس پھر فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، چھپا لیتی ہے رات دن کو. دن تھا، رات نے اس کو آ کے اس کی روشنی کو چھپا لیا. کیسے؟ یطلبہ حثیثا، ایسے طریقے پر کہ بڑی جلدی آ جاتی ہے رات، دیر نہیں لگتی. اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج غروب ہوگا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہو رہا ہے. ارے دیکھا آپ نے کبھی دیر ہوتے ہوئے؟ ایسے ہی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ آ کے رات کے اندھیرے کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. دیر لگتی ہے؟ دیر لگتی نہیں لگتی. اتنے بج کے طلوع ہوگا، اتنے بج کے غروب ہوگا. جتنے بجے طلوع لکھا اتنے بجے طلوع ہو رہا، جتنے بجے غروب ہے اتنے بجے غروب ہو رہا. اچھا کئی دن سے یہ چل رہا ہے؟ 6 مہینے سے نا. اچھا جب سے دنیا بنی تو بتائیے ایک ہی ٹائم، تو ایک ٹائم دنیا کی مشینری کو دیکھیے آپ اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیے. اتنے زمانے سے یہ روٹین معمول چلا آ رہا ہے اور اس میں کبھی بھی فرق ایک لمحے کا نہیں ہے. کبھی گریسنگ ہوتی، اوور ہالنگ ہوتی، سروسنگ ہوتی، مشینیں کبھی ٹوٹتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کام رک جاتا ہے، کم سے کم 2-3 دن کے لیے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اور سورج اللہ نے بنایا اور چاند اللہ نے بنایا اور ستارے اللہ نے بنائے. مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہے. نکلو تو نکلے، اور منع کر دیا گرہن ہو جاؤ تو اتنا روشن سورج بھی اپنی روشنی کھو دیتا ہے. ایک دن حکم ہوگا پھٹ جاؤ تو یہ پھٹ جائیں گے. آسمان کو حکم ہوگا پھٹ جاؤ. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ایک دن آسمان پھٹ جائے گا. کیوں پھٹے گا؟ کمزور ہے؟ نہیں. وأذنت لربها وحقت، اپنے مالک کا کہنا مان لے گا اور اپنے مالک کا کہنا ماننا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق ہے اور امر ہے. خلق مانے پیدا کرنا، پیدا کرنے والا اکیلے اللہ ہے، اور ساری کائنات کو امر حکم دینے والا بھی اکیلے اللہ ہے. جب خالق بھی وہی اور حاکم بھی وہی تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونا چاہیے. اتنا طاقتور ہے، اگر کوئی چیز مانگنا ہو تو کسی اور سے مانگنا چاہیے. بولو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، بڑا عالی شان ہے جو عالموں کا رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، جب مالک بھی وہی خالق بھی وہی تو دعائیں بھی اسی سے کرو. سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. سب محتاج ہیں اس کے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ کہتا ہے مانگو، وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. مانگو اس سے، مگر کیسے مانگے یہ دیکھیے، یہ ہے کمال. مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا اور مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا. کیا کہا؟ مانگو. اور کیا کہا؟ اگر نہیں مانگو گے تم ناراض ہو جائیں گے. ہے نا؟ رحمان جس سے مانگا نہ جائے تو غصہ ہو جائے، رحمان جس سے مانگا جائے تو خوش ہو جائے، رحیم جس سے نہ مانگا جائے تو خفا ہو جائے. اکیلا اللہ. تو فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلایا. کیسے؟
کیسے مانگو گے؟ مانگو، دعا کرو اپنے رب سے تضرعاً، عاجزی کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، لہجے میں بھی تمہارے عاجزی ہو، آواز میں بھی تمہارے عاجزی ہو۔ کبھی کبھی فقیر آتے مانگنے کے لیے تو ان کے مانگنے کا اسٹائل فقیروں والا نہیں ہوتا ہے، دیکھا آپ نے ان کو؟ کہنے لاؤ 10 روپے دو، تو وہ ایسے مانگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ رکھوا کے گئے ہوں، آرڈر دے رہے ہیں۔ تو جب فقیر آدمی ایسے مانگتا ہے تو آدمی کا دل چاہتا ہے یہ 10 مانگ رہا ہے، اس کو 50 دے دیں۔ ایسا ہوتا ہے، غصہ آتا نہیں ہے؟ میاں بھیک مانگ رہے ہو اور وہ بھی آمرانہ انداز میں، حاکمانہ انداز میں۔ اس لیے مانگنے میں کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی، تواضع۔ جب انسان کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو سوچئے اللہ کو کیسے پسند ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے جب آدمی دعا مانگے تو بہت چیخ کے چلا کے دعا مانگے تو کیا ہوگا؟ یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ بڑائی کا اظہار ہے۔ آپ ہیں کیا؟ جب آدمی کسی کا ادب کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت چیخ کے بولتا ہے نا، بہت آہستہ آہستہ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الذین یغضون عند رسول اللہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، کس کے سامنے؟ نبی کے سامنے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ادب کے لیے چن لیا ہے، وہ صحابہ ہیں۔ جب آپ جائیں گے کہاں؟ مسجد نبوی میں، اللہ لے جائے، مطلب ایسے آمین کہہ رہے ہیں جیسے جی نہیں چاہ رہا، مجبوری میں جانوں ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ روضہ اقدس پر نبی کریم علیہ السلام کے مبارک روضے کی جو جالیاں ہیں ان پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی۔ جہاں پر آپ کی قبر پاک ہے وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ جب نبی موجود تھے جب بھی زور سے بولنا منع تھا، آج قبر میں ہیں وہاں بھی زور سے سلام پڑھنے کی ضرورت۔ ہوش میں رہو، اپنی اوقات میں رہو۔ پھر آگے ابو بکر صدیق کی قبر ہے اور حضرت عمر کی ہے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جو لوگ نبی کے پاس اپنی آواز کو مدھم رکھتے ہیں، دھیرے سے بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے ادب کے لیے۔ وہ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں اور تمام صحابہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد، اس آیت کے بعد ہم آپ سے بلند آواز سے بات نہیں کریں گے۔ اور فاروق اعظم کا حال تو یہ تھا کہ دوبارہ اللہ کے نبی کو پوچھنا پڑتا تو عمر تم نے کیا کہا، کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ جب نبی سے مانگنے میں، نبی سے درخواست کرنے میں اللہ کو زور سے بولنا پسند نہیں ہے تو پھر اللہ سے جب ہم دعا مانگیں تو اس میں چیخنا اور چلانا اللہ کو پسند ہوگا؟ ادعو ربکم، اپنے رب سے دعا مانگو، کیسے؟ عاجزی کرتے ہوئے۔ کیسے جو مانگنے والے لوگ ہیں، انسانوں سے جو لوگ مانگتے ہیں بازار میں، نخاس اخاس میں، تو لوگ کیسے مانگتے ہیں؟ اسٹائل دیکھیں آپ نے ان کے مانگنے کو، ان کا انداز، لہجہ بھی ہوتا ہے انتہائی درد انگیز کہ عورتیں بیچاری جو کمزور دل کی ہوتی ہیں جلدی جلدی سے وہ آٹا اور دال اور پیسے بچوں کے ہاتھ بھیجنے لگتی ہیں، درد ہے آواز میں۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ کپڑے بہت ہی عمدہ قسم کے پہن کے آتے جو لوگ مانگتے، دیکھا ہے نا، وہ اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن کے آتے ہیں۔ نہیں، زیادہ اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے تو آدمی کیا کہے گا؟ اتنے بڑھیا کپڑے پہنے مانگنے کے لیے آئے ہیں، ان کو کون دے؟ اس کا مطلب یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، تو کپڑے بھی پھٹے پرانے۔ اس کے بعد صاحب دیکھیے،
اچھا بھلا ہے مگر وہ لنگڑا بھی رہا ہے. دیکھا, زبردستی لنگڑا رہا ہے وہ. اور رمضان کے مہینے میں تو نخاس میں وہ عورتیں جو غیر مسلم ہیں وہ مانگنے آتی ہیں اور برقع پہن کے مانگنے آتی ہیں. کیوں؟ اگر اس طرح ساڑی واڑی میں ہم جائیں گے تو مسلمان ہمیں کچھ نہیں دیں گے. یہ برقع پہنے بیچاری روزہ رکھتی ہوگی, اس کے بچے اچھے ہوں گے, افطار کا مطلب اس کو دے دو. تو سوالی جب مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ پھر ایک مرتبہ کہتا ہے دے دیجئے حضرت, ایک مرتبہ یہی کہتا ہے, ایک مرتبہ یہ کہتا ہے, ایک مرتبہ دے دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیا کوئی نہیں, ایک مرتبہ نہیں, پیچھے پڑ جانا, صاحب دے دیجئے نا, آپ کا 1 روپیہ دے دیجئے, دے دیجئے, دے دیجئے. بار بار اتنا کہتا ہے کہ آدمی کیا کہتا, بھائی لو اور جاؤ. ایسے مانگو. یہ انسانوں سے مانگ رہے ہیں, وہ پگھل گئے, تو اللہ میاں سے کیسے مانگو گے؟ اے اللہ اتنے روپے کی ضرورت ہے, دے دینا. ایسے ادعوا ربکم تضرعا خفیہ, اپنے رب سے مانگو کیسے؟ عاجزی کرتے ہوئے. دوسرے خفیہ. خفیہ کا مطلب چپکے چپکے, دھیرے دھیرے. معلوم یہ دعا آہستہ سے کرنا افضل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے بھی کہا اور دعا کا ادب بھی بتایا کہ مانگنا ہم سے, اور کیسے مانگو گے؟ عاجزی کرتے ہوئے. اور کیسے مانگو گے؟ چپکے چپکے. اور چپکے چپکے مانگنا. بلند آواز سے اگر آدمی مانگے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند, جبھی تو خدا نے یہ سکھایا ہے کہ دھیرے دھیرے مانگو. حضرات صحابہ کرام, بزرگان دین, اولیاء اللہ, یہ جتنے لوگ عبادت کرتے تھے اور تلاوت کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے, آپ نے دیکھا ان لوگوں کو چھپا چھپا کے, بالکل اکیلے میں, چپکے چپکے, سنائی بھی نہیں دے رہا کیا مانگ رہے ہیں, اور گھنٹوں مانگ رہے ہیں. اللہ کو یہی پسند ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا. یہ ذکر ہے آپ کے پروردگار کے رحم فرمانے کا اپنے بندے زکریا پر, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, یعنی دعا کی. کیسے؟ نداء خفیہ, چپکے چپکے. اس کا مطلب اللہ کہتا ہے ایسے میرے بندے نے دعا کی تھی, ایسے اگر تم دعا کرو گے تو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے. حدیث میں آتا ہے خیر الذکر ما یخفی, بہترین ذکر وہ ہے جو چپکے چپکے کیا جائے. وخیر الرزق ما یکفی, اور بہترین روزی وہ ہے جو آدمی کے لیے کافی ہو جائے. کبھی ضرورت ہو دعا کرنے کی, ایک آدمی دعا کرائے اور باقی لوگ آمین کہیں, ضرورت ہو تو اس کی اجازت ہے, لیکن عام طور پر دعا جب کی جائے تو کیسے کی جائے؟ کیسے؟ عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے. اب یہ جو ہم لوگ سورہ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیا پڑھا جاتا ہے بھائی؟ آمین. ارے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ اس کی بڑی فضیلت ہے. تو آمین جو ہے یہ بھی دعا ہے. کیا یہ دعا؟ آمین کے معنی کیا ہیں؟ اے اللہ ایسا ہی ہو. اس لیے آمین سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے. آدمی دعا کر رہا ہے, اس نے کہا اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں, آپ نے کہا آمین, مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ ایسا ہی ہو. اے اللہ ہم ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو کہنے آمین, اللہم آمین, یعنی اے اللہ ذلتی میں ہم ڈوبے رہے ہیں, خطا کار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, بس آمین آمین چل رہا ہے. سمجھو بھی تو مانگا کیا جا رہا ہے. تو آمین کے معنی ہیں اے اللہ ایسا ہی ہو. یہ مہر ہے, مہر. دعا پر مہر جب لگ جاتی ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا مانگ رہا ہے, اگر اس نے مہر لگائی تو قبول ہو جائے گی. صحابہ نے کہا مہر کیا ہے؟ اگر آمین کہہ دیا تو قبول ہو جائے گی. تو آمین ایک دعا ہے, اور دعا کے بارے میں قرآن نے اصول کیا بتایا؟ کیسے مانگو؟ کیسے؟ عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے.
جب آمین دعا ہے تو یہ دعا کیسے مانگنا چاہیے؟ دھیرے سے آمین کہنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کی جو مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں میں آمین کیسے کہی جاتی؟ کرے کس کے، ارے دھیرے سے کہی جاتی ہے۔ پھر وہی بات ہے، ہم لوگوں کی مسجدوں کی بات کر رہے ہیں اور دوسروں کی مسجد سے تھوڑی بات کر رہے ہیں۔ آمین دھیرے سے کہی جاتی، کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین آہستہ سے کہنا ہی سنت ہے۔ کیوں؟ کہتے اس لیے قرآن کے مطابق یہی حدیث ہے۔ حدیث وہ بھی ہے، ان کے پاس بھی حدیث یہ بھی ہے، مگر وہ حدیث جو قرآن کے بالکل مطابق ہو وہ کون سی ہے؟ آمین دھیرے سے کہی جائے۔ کیوں؟ اس لیے آمین دعا ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا دعا جب مانگی جائے تو کیسے مانگی جائے؟ آہستہ آہستہ۔ فرما تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں جو حد سے تجاوز کرتے، دعا مانگنے میں بھی حد سے کراس کر دیتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ ایسی چیز جو ہو نہیں سکتی وہ دعا میں مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں نبی بنا دیجئے۔ تو ایسی دعا مانگنا کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ یا ایسی چیزیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے وہ چیزیں مانگنا، یا زیادہ چیخ چلا کر کے مانگنا، یا دعا میں قیدیں لگانا۔ ایک صحابی نے دیکھا، ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اے اللہ جنت میں جو دائیں سائٹ کا سفید محل ہے، دائیں طرف کا سفید محل، وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، ان کے والد نے، عبداللہ ابن مغفل نے، بیٹے دعا جب اللہ سے مانگو تو اس میں یہ قیدیں نہ لگایا کرو، دائیں طرف کا دیجئے بائیں طرف کا دیجئے، سیدھی سیدھی دعا مانگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کی رعایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا اگزام ہے اور استغفار پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنے سے پہلے، تسبیح پڑھنے سے پہلے۔ اور مردوں کو قرآن پڑھ کر بخشنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل بخشنا چاہیے۔ یہ تو انہی کے مردے بیچارے جو ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں جہاں بخشا جاتا ہے، جن کو نہیں بخشا جاتا وہ بیچارے ترستے ہیں۔ آپ بخشیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہاں اچھا، یہ بھی، یہ تو دعا تو ہو جانے دو۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔